سورہ الرعد آیت نمبر 31 سے 43 کا ترجمہ ہم لے کے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اگر ہوتا کوئی ایسا قرآن جس کے ذریعے سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے یا کلام کرتے اس کے ذریعے سے مردے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، بلکہ اختیار تو کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا اہل ایمان اس پر مطمئن نہیں ہو جاتے کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ اور جو کافر ہیں ان کو برابر پہنچتی رہے گی ان کے اعمال کے سبب کوئی نہ کوئی آفت یا ان کے گھروں کے قریب اترتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وہ وعدہ آ جائے گا۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو میں نے ڈھیل دے دی کچھ عرصہ کے لیے کافروں کو، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا تو کیسا رہا میرا عذاب۔ تو کیا وہ ہستی جو ہر جان سے محاسبہ کرنے والی ہے جو اس نے کمائی کی ہے اوروں کی طرح ہو سکتی ہے؟ اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا لیے ہیں۔ آپ کہیے ذرا ان کے نام تو بتاؤ، کیا تم اللہ کو جتانا چاہتے ہو وہ شے جو نہیں جانتا وہ یا زمین میں، یا تم صرف سطحی سی بات کرتے ہو؟ بلکہ ان کافروں کے لیے ان کی مکاریاں مزین کر دی گئی ہیں اور وہ روک دیے گئے ہیں سیدھے رستے سے، اور اللہ جسے گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 34، ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں بھی، اور آخرت کا عذاب تو اس سے زیادہ ہے اور اس سے کئی زیادہ سخت ہے، اور نہیں ہوگا ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا۔ آیت نمبر 35، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، متکیوں سے اس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اس کے پھل بھی ہمیشہ قائم رہنے والے ہوں گے اور اس کے سائے بھی۔ یہ ہے انجام ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، اور کافروں کا انجام تو آگ ہے۔ آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ خوش ہو رہے ہیں اس قرآن سے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور بعض گروہوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اس کے بعض حصوں کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کہیے مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ بناؤں، اسی کی طرف میں بلا رہا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ آیت نمبر 37، اور اسی طرح ہم نے اس کو اتارا عربی میں قول فصل بنا کر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا ہے، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے بھی اللہ کی طرف سے نہ کوئی حمایتی نہ آپ کو کوئی بچانے والا۔ آیت نمبر 38، اور ہم نے بھیجا رسولوں کو آپ سے پہلے بھی، اور ہم نے بنائی ان کے لیے بیویاں بھی اور اولاد بھی، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی نشانی یا معجزہ لے آتا مگر اللہ کی مرضی کے بغیر۔ ہر شے کے لیے ایک وقت مقرر لکھا ہوا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اسی کے پاس ہے ام الکتاب یا لوح محفوظ۔ سورہ الرعد آیت نمبر 40، اور خواہ ہم دکھا دیں آپ کو اس کا کچھ حصہ جس کی ہم ان کو دھمکی دے رہے ہیں، یا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دیں، بس آپ کے ذمہ تو پہنچانا ہی ہے اور ہمارے ذمہ حساب لینا ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو کھٹاتے چلے آ رہے ہیں اس کے کناروں سے، اور اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے، کوئی نہیں پیچھے ڈالنے والا اس کے حکم کو، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی چالیں چلیں، لیکن ساری کی ساری تدبیریں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ وہ جانتا ہے ہر جان جو کچھ کمائی کرتی ہے، اور ان قریب معلوم ہو جائے گا ان کافروں کو کہ دار آخرت کی کامیابی کس کے لیے ہے۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان، جس کے پاس کتاب کا علم ہے اور وہ بھی اس پر شاہد ہے۔ اللہ حافظ۔